تمام باتیں جانتا ہے کہ ہمارے دل میں کیا ہے، ہماری سوچوں میں، ہمارے خیالوں میں کیا ہے، ہمارے ہونٹوں پر کیا ہے۔ بائبل مقدس میں خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں جو کچھ دل میں ہوتا ہے وہی زبان پر آتا ہے۔ آج ہمیں اس بات کا بھرپور طور پر علم ہے کہ ہمارے دل میں کیا ہے اور ہماری زبان میں کیا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اگر دل میں مجسم کلام ہے، اگر دل میں مسیح ہے، اگر دل میں یسوع ہے، تو آپ پروٹیکٹ ہیں۔ آپ کیا ہیں؟ آپ پروٹیکٹ ہیں، آپ محافظت کے اندر ہیں، آپ سلامتی کے اندر ہیں، آپ اپنی زندگی کے اندر ہیں، آپ خدا کی فیور اور خدا کی برکت کے اندر ہیں۔ لیکن اگر دل میں یسوع نہیں ہے، اگر دل میں کلام نہیں ہے، تو پھر یاد رکھیں آپ کو ضرورت ہے کہ آپ کلام کو دل میں ڈالیں۔ جب مریم نے کلام سنا تو اس نے کلام کو دل میں ڈال لیا، اور لکھا ہے وہ روح القدس سے بھر گئی، وہ روح القدس سے بھر گئی۔ یسوع مسیح نے کہا میرا کلام روح ہے، میرا کلام کیا ہے؟ روح ہے۔ اس نے کہا میری باتیں روح ہیں۔ خدا کا بندہ پترس کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے خداوند ہم تجھے چھوڑ کر، کیونکہ زندگی کی باتیں تیرے پاس ہیں۔ یسوع مسیح کا کلام، خدا کا کلام، یسوع مسیح زندگی ہے، اور وہ میری اور آپ کی زندگی ہے۔ لکھا ہے نور تاریکی میں چمکتا ہے، اور نور میں کیا ہے؟ زندگی ہے۔ کیا ہے؟ زندگی ہے۔ آج وہ میرے اور آپ کے لیے چمکا ہے، آج وہ میرے اور آپ کے لیے اس دنیا میں آیا ہے۔ اس نے میرے اور آپ کے لیے اپنے آپ کو اس دنیا میں ظاہر کیا ہے، تاکہ میں اور آپ اس کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنے۔ اور آج ہمیں ضرورت ہے ہم مریم کی طرح خدا کے کلام کی باتوں پر غور کریں، اور نہ صرف غور کریں بلکہ انہیں کیا کریں؟ دل میں رکھیں۔ کہاں پر رکھیں؟ دل میں رکھ لیں، کیونکہ جب تک کلام دل میں نہیں ہوگا، یاد رکھیں ہمارے دل کبھی پاک نہیں ہو سکتے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے دل سب سے زیادہ ہیلے باز اور لا علاج ہے، ایسا کوئی علاج ہی نہیں ہے نا۔ تو بائبل میں لکھا ہے دو دل ہے خدا نو نہیں پسند، جنہاں دا دل ہیلے ماردا رہندا ہے نا، وہ دو دلے ہوندے نے، کدی آؤں تے کدی آؤں۔ بائبل میں لکھا دو دلے ایسے ہیں جیسے سمندر کی لہریں ہیں، جدھر بھی ہوا چلی لہر ادھر نو ٹر گئی، پھر آؤں نہیں چلی تے آؤں ٹر گئی۔ کئی لوگ ہوندے نے ایک گرجا چھڈیا دوجا ٹر گئی، او گرجے تے پاسٹر ہی بدلنے رہندے نے۔ او بھائی گرجے پاسٹر نہ بدلے، اپنا دل بدلے، اپنی حالت بدلے، اپنے آپ کو بدلے، اپنی زندگی کو بدلے، اپنے دل میں کلام کو رکھیں، کیونکہ کلام آپ کو سنبھالے گا۔ ہم خود کو خود سنبھالتے ہیں، خدا کو موقع نہیں دیتے کہ خدا ہمیں سنبھالے۔ وہ ہمیں سنبھالنے آیا ہے، وہ ہمیں نجات دینے آیا ہے، وہ ہمیں پاک کرنے۔ اس لیے ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اپنے دلوں میں خدا کا کلام رکھیں۔ اور امثال اس کا 4واں باب اور اس کی 20ویں آیت دیکھیں، بڑی خوبصورت یہ آیت ہے۔ امثال کی کتاب 4 باب اور اس کی 20 آیت لکھا اے میرے بیٹے میری باتوں پر توجہ کیا کر۔ پہلی بات خداوند کا بندہ، آپ کو پتہ ہے یہ بول کون رہا ہے؟ کون یہ بول رہا ہے؟ سلیمان، دنیا کا سب سے عاقل ترین شخص۔ اسی کہنے ساڑھے تو عقل مند کوئی نہیں، لیکن یاد رکھیں خدا کا کلام کہتا ہے سلیمان سے عاقل کوئی نہیں، اور یہ خدا کہتا ہے میں نے اسے حکمت دی ہے۔ وہ دنیا کا عاقل ترین شخص جو بادشاہ بھی تھا، جو دولت مند بھی تھا، جس نے ہر طرح کے حالات کو، ہر چیز کو دیکھا، اور اس نے خدا کی قدرت کو فرات سے دیکھا، لیکن وہ یہ بات کرتا ہے کہ ہمیں ضرورت ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی میں اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو
تو ہمارے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنے دل میں کیا کریں؟ خدا کے کلام کو۔ لکھا ہے اے میرے بیٹے میری باتوں پر توجہ کر، میرے کلام پر کام لگا، اس کو اپنی آنکھ سے اوجھل نہ ہونے دے، اس کو اپنے یہ تو نہیں لکھا اس کو کسی الماری میں رکھ دے، کہاں رکھ؟ آج ہم نے کلام کو گھروں میں رکھا ہوا ہے، الماریوں میں رکھا ہوا ہے، لیکن کلام ہمارے دلوں میں، ہماری زندگیوں میں، اور اسی لیے ہم پروٹیکٹ نہیں ہیں۔ ہمارے گھر لٹ جاتے ہیں، ہمارے بچے لٹ جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں پتہ نہیں جی پادری صاحب دعا کرو میرا منڈا میری گل نہیں مانتا، پادری صاحب دعا کرو ساڈے گھر چ رزق نہیں کھلوندا، پادری صاحب دعا کرو سانو چنگی نوکری نہیں لبدی، ساڈا کاروبار شروع کرنے میں تباہ ہو جاتا ہے۔ بھائی آپ کے دل میں کلام نہیں، آپ نے کلام سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہیں کیا، اپنے گھرانے کو، اپنے بچوں کو، اپنے کاروبار کو۔ کیوں ہم برباد ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ ہم اپنے آپ کو خدا کے کلام میں پروٹیکٹ نہیں۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو خدا کے کلام سے پروٹیکٹ کریں، محفوظ کریں، کیونکہ خدا کا کلام ہمیں سنبھالتا ہے، ہمیں بچاتا ہے۔ یسوع مسیح اس لیے آیا تاکہ وہ ہمیں بچائے، ہمیں زندگی بخشے۔ اس نے کہا میں اس لیے آیا ہوں کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت کی زندگی پاؤ۔ آج لوگ اپنے تن کو، اپنے بدن کو سجانے کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن اپنے دل کو سجانے کے لیے